أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. سورہ آل عمران کے ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا ذکر کیا ہے، ان کی فریب دہی بیان کی ہے، اور چونکہ پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات گزر چکے ہیں، اور ان واقعات کے ذریعے سے اہل کتاب کو اس چیز کا بھی علم ہو گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، حق پر ہیں، سچے ہیں۔ جب ان ساری چیزوں کا علم ہو گیا تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کی فریب دہی کو بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو اہل کتاب کس طرح لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، فریب دہی کرتے ہیں۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اہل کتاب کی ایک جماعت تو یہاں تک چاہتی ہے، کہاں تک چاہتی ہے کہ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، کاش کہ وہ تمہیں کیا کر دیں، گمراہ کر دیں، اہل ایمان والوں کو صراط مستقیم سے ہٹا دیں، اہل ایمان والوں کو قرآن سے ہٹا دیں، اہل ایمان کو ان کے دین سے ہٹا کر جو طاغوت کا دین ہے، سرکشوں کا دین ہے، اس دین پر چلانے والے بن جائیں۔ اور یہ تو اہل کتاب کے بارے میں ہے، بلکہ مشرکین مکہ بھی یہی کام کیا کرتے تھے، مشرکین مکہ کا بھی یہی عمل ہوا کرتا تھا۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ گمراہ کرنا ان کے اپنے نفسوں کے لیے ہے، شاید کہ انہیں کچھ شعور ہوتا۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، انہیں کوئی شعور نہیں ہے، کسی قسم کا انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا۔ جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں نا، گمراہ لوگ، وہ بہت ساری چیزوں کو غلط سلط بیان کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو، جس طرح اہل کتاب کیا کرتے تھے۔ میں ایک بیان سن رہا تھا آج ہی، ایک چھوٹا سا کلپ سن رہا تھا، جس میں ایک مولانا صاحب تھے، ماشاءاللہ خوبصورت داڑھی تھی اور امامہ باندھا ہوا تھا۔ وہ بیان کر رہا تھا کہ غیر اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے یا مانگنا چاہیے، اس پر بیان تھا۔ تو وہ غیر اللہ سے مانگنے کے حق میں تھا، تو اس نے ایک آیت تلاوت کی قرآن پاک کی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اب اس آیت کا عرب حضرات سے پوچھ لو، یا جو گرامر جانتے ہیں عربی کے ان سے پوچھ لو کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، مدد طلب کرو، کس چیز کے ذریعے سے؟ نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے۔ اور یہاں پر ہے نا بالصبر والصلاۃ، یہ جو با ہے نا یہاں پر بے شروع میں لگا ہوا ہے، یہ سبب کے لیے ہے، اسباب کے لیے ہے، کہ ذریعہ یہ ہونا چاہیے اللہ سے مدد مانگنے کا، وسیلہ یہ ہونا چاہیے اللہ سے مدد۔ اصل ترجمہ، اصل حقیقت یہ ہے، لیکن وہ صاحب کس طرح بیان کر رہے تھے کہ دیکھو تم کہتے ہو کہ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، تو اس نے ترجمہ کیا کہ مدد مانگو کس سے؟ نماز سے۔ تو نماز بھی تو غیر اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ اب وہ دیکھو کہاں کا ترجمہ، کس جگہ کا ترجمہ کہاں فٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہمیں ہدایت دے۔ ہمارے پاس بھی کوئی علم نہیں ہے، غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہوں گی اور ہوتی ہیں، ہر انسان سے غلطی سرزد ہوتی ہے، انسان کوئی فرشتہ نہیں ہے، انسان خطا کا پتلے ہے۔ لیکن یہ تو صراحتاً
آیت کے پورے ترجمے کو ہی پھیر دیا نا اس نے، اپنی دلیل بنا دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غیر اللہ سے مدد مانگو، تم کیسے کہتے ہو غیر اللہ سے مدد نہیں مانگی جا سکتی؟ اس کا ارادہ اس پیری مریدی کی طرف لے جانے کا تھا، اس کا ارادہ جو اس کے بڑے آقا تھے ان کی طرف لے جانے کا تھا، لیکن اس اللہ کے بندے نے قرآن کی اس آیت کو کس طرح اپنے فیور کے اندر استعمال کیا اور کس طرح اپنی جو ہے بات کو ثابت کیا اس نے، اور سننے والے بھی پھر ویسے ہی ماشاءاللہ ہیں، اور ان کو بھی چونکہ قرآن کا علم نہیں ہے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہی حافظ ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ اہل کتاب جو ہیں یہ بھی اسی طرح گمراہ کیا کرتے تھے، اسی طرح لوگوں کو گمراہ کیا کرتے تھے۔ جو حق میرے رب نے بتایا ہے، جو حق میرے اللہ نے بتایا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اپنی مرضی کی زندگی نہ گزارو، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرو، تو ان ساری چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، تورات انجیل کے اندر جتنی بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی، ان ساری کی ساری آیتوں کو اسی طرح بے معنی یا دوسرے معنی کے ساتھ وہ بیان کیا کرتے تھے اپنی امت کے ساتھ۔ یہ ایک میرا قول ہے، جس طرح کہ میں نے وہ جو آج کلپ سنا ہے چھوٹا سا آدھے 1 منٹ کا، جس کے اندر اس نے اس طرح ترجمہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، کہ یہ خود ہی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں لیکن انہیں شعور نہیں ہے، علم کوئی نہیں ہے، انہیں پتہ کوئی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، جیسا کہ وہ بندہ کر رہا تھا، اور خود کو بڑا فیمس ہے وہ ٹی ویز کے اوپر، پروگرامز کے اوپر، آپ لوگ اس کو جان لیں گے، اور شاید کسی نے وہ کلپ سنا بھی ہو۔ خیر، یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب اللہ کی آیتوں کے ساتھ انکار کیوں کرتے ہو؟ اللہ کی آیتوں کو کیوں جھٹلاتے ہو؟ لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، حالانکہ تم تو گواہی دینے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں بتا دیا تھا کہ میرے محبوب نبی آئیں گے، الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اہل کتاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے اور پہچانتے تھے جیسے کہ اپنی اولاد کو جانتے اور پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، اس طرح۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو چھپایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر آئے، قرآن پر ایمان نہیں لے کر آئے۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، لم تلبسون الحق بالباطل۔ مجھے بار بار وہی کلپ ذہن میں آ رہی ہے کہ کیوں حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو، کیوں حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو؟ نماز کس کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے، نماز کے اندر جو سجدہ کرتے ہیں اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں نا۔ صبر کا کیا ہے؟ صبر بھی تو اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے نا۔ یہ دو بہت بڑی صفات ہیں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھ سے مدد طلب کرو، مجھ سے مدد طلب کرو۔ کیوں حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو؟ اس حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملایا اس بندے نے؟ بار بار میرے ذہن میں وہی آ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو کہا، الذین یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات تمہیں بتائے ہیں تم اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ تم اس کو کیوں نہیں اپناتے؟ تم اس کو اپنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور حق کو چھپاتے ہو۔ باطل کے ساتھ خلط ملط کرنا الگ بات ہے، تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق، اور حق کو پھر چھپاتے بھی ہو، بیان بھی نہیں کرتے۔ وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو کہ یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ سچائی ہے، سچ ہے، حق ہے، جانتے بھی ہو۔ ایک تو ہے نا کہ بندہ غفلت کے اندر کہہ دے، جہالت کے اندر کہہ دے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک بندے کو علم بھی ہو، ایک چیز کا پتہ بھی ہو، اور اس کے باوجود بھی وہ چھپائے،
یہ تو کوئی بڑی مہارت ہی بندے کو چاہیے چھپانے کے لیے۔ ایک بندہ ہے جس کو پتہ ہے کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں، پھر بھی وہ کرے اور اس کے اوپر ڈٹا رہے اور کہے کہ نہیں یہ صحیح ہے۔ اس سے بڑھ کر اور بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔